احمد، زینب، صبا اور ریان روز اسکول ساتھ جاتے اور اسکول میں ہنسی خوشی کھیلتے۔ وہ سب اچھے دوست تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ مدد کرتے۔ ایک دن اسکول میں اعلان ہوا کہ میرا آئیڈیل پرسنالٹی پر ڈیبیٹ ہونے والا ہے۔ ریان نے پرجوش لہجے میں کہا، میری آئیڈیل پرسنالٹی تو ایک مسلم سائنسدان ہے، میں انشاءاللہ ان پر بات کروں گا۔ صبا نے کہا، مسلم سائنسدان، دیٹس گریٹ۔ زینب نے پوچھا، احمد تم پارٹیسپیٹ کرو گے؟ احمد نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، میری تو ایک ہی آئیڈیل پرسنالٹی ہے جن کی مثال نہیں ہے، انشاءاللہ میں ان پر بات کروں گا۔ ریان بولا، واہ زبردست، مگر احمد بھائی وہ ہیں کون؟ احمد نے جواب دیا، اس کے لیے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اگلے دن احمد گھر میں اپنی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ کتابیں کھلی ہوئی تھیں، نوٹس لکھے جا رہے تھے اور احمد بڑے دھیان سے اپنی ڈیبیٹ کی مشق کر رہا تھا۔ احمد نے سوچا، مجھے یقین ہے کہ میں سب کے سامنے اپنی آئیڈیل پرسنالٹی کے بارے میں بہترین بات کروں گا۔ احمد کی محنت اور دلچسپی سب کو حیران کر رہی تھی۔ زینب نے احمد کو پانی دیا اور کہا، احمد بھائی پانی پی لیجئے اور ذرا آرام بھی کر لیجئے۔ احمد نے جواب دیا، جزاک اللہ زینب، میں جس پرسنالٹی کا مطالعہ کر رہا ہوں اس سے مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ اور مزہ آتا ہے۔ زینب بولی، جی احمد بھائی، جانتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آئیڈیل ہیں اور وہ آپ کے دل میں بستے ہیں۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بالکل، چلیے میں آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کال سناتا ہوں۔ مسلمانوں، دین اسلام بھیجنے اور قرآن مجید اتارنے کا مقصد اللہ پاک کا 3 باتیں بتانا ہے۔ نمبر 1، لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔ زینب نے کہا، جزاک اللہ احمد بھائی۔ اگلے دن ریان نے صبا سے کہا، ہمارے اسکول میں میرا آئیڈیل پرسنالٹی پر ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے، ویسے آپ پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کر رہی؟ صبا نے کہا، بس ایسے۔ ریان نے پوچھا، ویسے آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ صبا نے بتایا۔ چل گو جی میری آئیڈیل ہے۔ اتنے میں احمد آیا اور بولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریان نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد بھائی۔ احمد نے پوچھا، یہ چلگوجی کون ہے ریان بھائی؟ ریان نے کہا، یہ صبا کی آئیڈیل پرسنالٹی ہیں۔ احمد بولا، جب ہم بچے کارٹون اور موویز دیکھیں گے تو فرضی کرداروں کو ہی اپنا آئیڈیل بنائیں گے، اسی لیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور بزرگان دین کے بارے میں پڑھنا اور سننا چاہیے تاکہ ہماری پسندیدہ شخصیات حقیقی اور سچے کردار ہوں۔ صبا نے کہا، بات تو سمجھ میں آنے والی ہے آپ کی۔ ویسے اس وقت کہاں سے آ رہے تھے؟ ماشاءاللہ، امامہ شریف بھی سر پر سجا ہوا ہے اور قرآن پاک بھی سینے سے لگایا ہوا ہے۔ احمد بولا، میں مدرسۃ المدینہ سے آ رہا تھا۔ صبا نے کہا، ماشاءاللہ، آپ مدرسۃ المدینہ سے کیا کر رہے ہیں؟ احمد نے جواب دیا، میں مدرسۃ المدینہ سے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہا ہوں، ساتھ ہی دینی و اخلاقی تربیت بھی۔ صبا نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ رات میں احمد ڈیبیٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ اتنے میں اس کی چھوٹی بہن زہرا آئی اور بولی، احمد بھائی، کیا آپ کی تیاری ہو گئی؟ آپ تھکے نہیں؟ احمد بولا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہوئے میں تھکتا نہیں بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے زہرا۔ اگلے دن ڈیبیٹ شروع ہو چکی تھی۔ سب بچے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے اور بہت پرجوش تھے۔ اتنے میں ٹیچر نے احمد کا نام پکارا اور کہا، اب باری ہے احمد کی۔ احمد نے شروع کیا، جی بالکل میرے دوستوں، آج میں بات کروں گا اپنی آئیڈیل پرسنالٹی کے بارے میں جن کو میں فالو کرتا ہوں، اور میری آئیڈیل پرسنالٹی ایسی ہستی ہیں جن کی مثال دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے آپ کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام دیا اور ہر معاملے میں بہترین رہنمائی فرمائی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ آپ نے بچپن سے بڑھاپے تک ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور انسانیت کو عدل، محبت اور رحمت کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوری امت ہمیشہ آپ کو فالو کرتی رہی ہے اور قیامت تک آپ ہی سب کے آئیڈیل رہیں گے۔ تھینک یو۔ کوئی سوال کرنا چاہے گا؟ صبا نے پوچھا، احمد، کیا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہی کافی ہے یا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اپنی زندگی میں لانا ہوگا؟ احمد نے جواب دیا،
بہت اچھا سوال ہے صبا۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، جیسا کہ قرآن میں ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم نماز قائم کریں، سچ بولیں، والدین کا ادب کریں اور دوسروں سے بھلائی کریں۔ ریان نے پوچھا، احمد بھائی، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی تعلیم اور سائنس کے بارے میں بھی کچھ فرمایا؟ احمد نے جواب دیا، جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اسی لیے مسلمان سائنسدانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر چل کر ریاضی، فلکیات، کیمسٹری، فزکس، طب اور کئی علوم میں کمال حاصل کیا۔ اسلام نے ہمیں صرف دین ہی نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ سبا نے کہا، ہم سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ احمد نے جواب دیا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہے گا وہی کامل مومن بنے گا۔ ٹیچر نے کہا، تھینک یو سو مچ۔ آج کا ڈیبیٹ بہت شاندار رہا۔ ہم سب نے یہ سیکھا کہ سب سے بہترین آئیڈیل پرسنالٹی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے روشنی کا چراغ ہے۔ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتے ہوئے اپنے سیشن کا اختتام کریں۔